ولایت کا رتبہ ایک ایسا روحانی رتبہ ہے جس میں انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس میں انسان کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ولایت کے لیے چنتا ہے. انسان کتنی بھی کوشش کرے، چاہے کتنے بھی چلے کاٹے، انسان کی اپنی مرضی پہ ولایت نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو ولایت کے لیے خود چنتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی وہ نشانیاں ہیں جو اگر کسی انسان پہ ظاہر ہونے لگیں تو وہ سمجھ جائیں کہ اس کو ولایت ملنے والی ہے. یاد رکھیے، جب بھی کچھ ایسی نشانیاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب بھی وہ نشانیاں کسی پہ بھی ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کو ولایت کے لیے چن لیا ہے. سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. دین کی سمجھ آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج اگر اسلام اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں 72 فرقے بن گئے ہیں اور اتنے سارے دھڑے بن گئے ہیں اور ہر کوئی خود کو صحیح سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اتنے تفرقے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تفرقے میں نہ پڑو، فرق نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ جو رسی کو پکڑنے والی بات ہے، یہ ہے دین کی صحیح سمجھ. اگر کسی کو دین کی صحیح سمجھ آ گئی تو یہ پہلی نشانی ہے. اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو بھی، میں انسان کی بات نہیں کر رہا، میں ٹوٹل مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اس سے اس کو محبت ہو جائے گی. وہ اس پہ رحم کرے گا. وہ جو اللہ جس کو ولایت کے لیے چنتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی اس اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جاتی ہے. تیسری نشانی، وہ تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی مطلب اپنے آپ کو گارڈ کرنا. جیسے ہم سردی گرمی میں جو کپڑے پہنتے ہیں، اگر سردی میں ہم جیکٹ اور سویٹر پہنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ ہم باہر کی سردی سے اپنے جسم کو بچائیں. تو یہ جو بچانا ہے، یا ہم کیا کرتے ہیں گرمیوں میں بالکل پتلے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے. تو ہم یہ جو سردی گرمی کو دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح گناہوں سے خود کو بچانا، یہ ہے تقوی اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو یہ تیسری نشانی ہے. اس کے بعد جو کچھ، یہ جو اگلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، مطلب اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے، وہ بانٹنا شروع کرے گا. اس کو ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ جو کچھ میرا ہے یہ اصل میں میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں بانٹنا شروع کروں. جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے استعمال کے بعد جو بچتا ہے وہ میں دوسروں کو دوں، اور وہ بانٹنا شروع کرے گا. اور اس کے بعد اللہ کی سب سے جو خاص نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا. جیسے وہ نفس درجہ بدرجہ جو ترقی کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، پھر لوامہ، لہامہ، پھر اس کے بعد نفس مطمئن. تو وہ نفس مطمئن کے مقام پہ پہنچ چکا ہوگا. اور نفس مطمئن کا یہ مقام تزکیہ نفس کی سب سے بلند آپ یہ سمجھے کہ مقام ہے. اس بلند مقام میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کا نفس اتنا پاک ہو جاتا ہے اور خواہشوں پہ اتنی کنٹرول ہو جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی بھی حادثہ اگر ہو انسان کے ساتھ، کوئی غمی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ صرف اللہ کی رضا مان کے وہ چپ ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. اور جس دن انسان اللہ کی رضا سے خود راضی ہو جائے گا، اسی دن اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو ولایت
مل جائے گی۔ تو یہ ولایت ملنے کی یہ جو نشانیاں ہیں، یہ اگر کسی میں اگر کوئی اپنے آپ میں بھی دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہی نشانیاں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ یہ منصب، ولایت کا منصب انسان کو دیتا ہے۔ تو کون سی نشانی؟ نمبر 1 دین کی سمجھ، نمبر 2 اللہ کی مخلوق سے محبت اور ان کے لیے جینا سیکھنا، تقوی اختیار کرنا، خود کو غلط چیزوں سے بچانا، اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کو بانٹنا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ جس دن آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔